بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور فرعون کا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو ایک ایسی پاک باز خاتون کے بارے میں ہے کہ جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں لگائیں اور فرمانے لگے کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت قریاد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران ہے۔ فرعون کی شادی سے فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے، ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا اور اس نے حضرت یوسف کو عزیز مصر بھی بنا دیا۔ خیر، جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بہت ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم بربریت کے لیے مشہور تھا، لیکن فرعون نے اپنی بادشاہیت کے زور پر جبرانہ حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کرے گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ اس بارے میں معاصرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ سے ہم بستری کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ نے اس پر نیند کا ایسا غلب ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا، اور بعض نے لکھا ہے کہ فرعون کو ایک ایسی عجیب بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ طبیبوں نے اس کو ساری عمر صحبت سے منع کر دیا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت آسیہ کے ایک طرح سے کرامت ہی ہے کہ اللہ نے انہیں کہیں فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو چکا ہے۔ خوف و دہشت سے اس کا پورا وجود لرزانے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نصب و نبود کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہوا ہو اسے فوراً قتل کر دو، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کرنا تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ کتبین زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا، اس وجہ سے حضرت بی بی آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت آسیہ نے جب حضرت موسیٰ کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو اور فرعون اسے تم ہی رکھو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے
تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دیتا، جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے قرآن میں عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظلمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خدا کو سجدہ کرنے لگا تو پھر حضرت آسیہ کھل کر میدان میں آ گئی اور فرعون کے اس عمل کے سخت مخالف کی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ روز دن اور رات ان کو مختلف اذیتیں دینے لگا۔ فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو منتزل نہ کر سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوشش کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے ہٹایا جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا اور حضرت آسیہ بھی اس کے تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بیت چڑھتے رہے اور انہیں بے دردی سے قتل کیا جاتا رہا، جہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کا صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون میں غصہ کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائی۔ اس ظلم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے اور ان کو بہت زیادہ مارا اور زد کوب کیا اور چومینیاں کر دیا، یعنی 4 کونٹوں میں آپ کو گاڑ دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں ہاتھ پیروں میں لوہے کے کیل ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ اہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ایک دفعہ ذرا سوچئے تو صحیح کہ تنہا عورت اور ظالم جابر شوہر کا محل ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھوک دی گئی، گرم ریت پر لٹایا ہوا ہے اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، پھر بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے اللہ کی پناہ مانگتی رہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال تک اتار دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کا مزار پر انور مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا، ان کا صبر اور عزم و استقلال ایک بہت بڑا درس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے بے حساب مغفرت فرمائے اور بروز قیامت ہمارا شمار اللہ کے نیک بندوں میں سے کر دے، آمین۔